اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا، اللہ تعالی نے ایک مثال بیان فرمائی، رجلاً ایک شخص کی، فیہ شرکاء جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون ان شرکاء میں آپس میں کھینچ تان بھی ہے، ورجلاً اور ایک دوسرے غلام کی، سلما لرجل جو پورے کا پورا ایک آدمی کا ہے، هل یستویان مثلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بطور مثال کے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ مشرکوں پر حجت عام ہو چکی، بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے، انک میت بے شک آپ کو موت آنے والی ہے، وانہم میتون اور بے شک انہیں بھی موت آنے والی ہے، ثم انکم یوم القیامہ پھر بے شک تم سب قیامت کے دن، عند ربکم تختصمون اپنے رب کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے شرک اور توحید کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے، مشرک اور موحد کے درمیان فرق کو ایک آسان فہم مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک آدمی غلام ہے اور اس غلام کے کئی مالک ہیں، وہ ایک آدمی کا غلام نہیں بلکہ اس کے کئی مالک ہیں۔ جب اس کے کئی مالک ہیں اور وہ مالک بھی ایسے ہیں کہ ان میں کھینچا تانی بھی لگا رہتا ہے، یعنی ہر مالک چاہتا ہے کہ غلام اس آقا کی خدمت کرے، دوسرے کی نہ کرے، تو اب ظاہری بات ہے کہ وہ غلام بڑا ہی پریشان ہوگا، کبھی اس آقا کی خدمت کرے گا، کبھی دوسرے مالک کی خدمت کرے گا، کبھی تیسرے مالک کی خدمت کرے گا، اس کی ساری عمر بے چینی میں ہی گزر جائے گی، کیونکہ اس نے کئی مالکوں کو راضی کرنا ہے اور راضی کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ظاہری بات ہے جس وقت میں وہ ایک مالک کی خدمت کرے گا دوسرا مالک ناراض، اور جب اس کی خدمت کرے گا تو تیسرا مالک ناراض، اور دوسرا غلام وہ ہے کہ جو ایک ہی آدمی کا ہے، اس کا مالک ایک ہی ہے۔ اب ظاہری بات ہے جس کا ایک ہی مالک ہے اس نے اپنے ایک مالک کو ہی راضی کرنے کی کوشش کرنی، اور وہ اسے راضی کر بھی پائے گا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس غلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہے، جو اپنے آقا اور مولا کا بھی حق ادا کرے اور اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے مالک کے حقوق ادا کرنے کا بھی اجر عطا فرماتے ہیں اور اپنی ذات کے حقوق ادا کرنے کا بھی اسے اجر عطا فرماتے ہیں، ہر عمل پر اسے ڈبل اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھیں کیا یہ دونوں آدمی، دونوں غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ پکی بات ہے، واضح بات ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک غلام ساری عمر ٹینشنوں میں گزار دے گا، اس کا کوئی مالک راضی نہ ہوگا، اور دوسرا اطمینان والی زندگی گزارے گا کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اپنے ایک ہی مالک کو راضی کرنا ہے۔ ایسے ہی موحد، اس کا یقین ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر ہے، اسے معلوم ہے میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ کوئی بھی کام کرے گا، کوئی بھی قدم اٹھائے گا، اس میں اس کے سامنے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی ہوگی، وہ یہ دیکھے گا آیا اس کام میں میرا اللہ مجھ سے راضی ہوتا ہے کہ ناراض، اگر راضی ہو تو وہ اس کام کو کرے گا، ناراض ہوتا ہو تو اس کام کو چھوڑ دے گا، وہ کسی اور ذات کو نہیں دیکھے گا کہ وہ راضی ہوتی ہے کہ ناراض۔ تو ہر معاملے میں، ہر ضرورت میں یہ اپنے اللہ کو ہی پکارے گا، اسے پتہ ہوگا اسی در سے میرے سارے معاملے حل ہونے۔ اور دوسرا آدمی
جس نے اللہ کے ساتھ کئیوں کو شریک کر رکھا ہے، ظاہری بات ہے وہ اللہ کو راضی بھی کرنے کی کوشش کرے گا اور کئی اوروں کو بھی راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ کبھی کسی دربار پہ جائے گا، کبھی کسی ولی کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا، اور کبھی کسی بت کے سامنے گڑ گڑائے گا۔ اب ایک سے نہیں بنا تو دوسرے کے پاس چلا جائے گا، دوسرے دربار پہ کچھ نہیں بنا تو تیسرے پہ چلا جائے گا۔ الغرض وہ آدمی پریشان ہی رہے گا، دل کے اندر کبھی چین سکون نہیں ہوگا، کیونکہ اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ کوئی ایک میرے معاملے کو حل کر سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ کئیوں کے پاس در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اور دوسرا اس مثال کو اس انداز میں بھی سمجھے، جیسے شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جو غلام کئی مالکوں کا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے ہر مالک یہی کہے گا اسے میں کیوں کھلاؤں، دوسرا مالک کھلائے، دوسرا کہے گا میں کیوں کھلاؤں، تیسرا مالک کھلائے۔ اسے کپڑوں کی ضرورت ہوگی، ہر مالک یہی کہے گا میں کیوں لے کے دوں، دوسرا بھی تو اس کا مالک ہے نا، وہ لے کے دے۔ تیسرا کہے گا میں کیوں لے کے دوں، وہ بھی تو اس کا مالک ہے، وہ اسے لے کے دے۔ یعنی اس کی ضرورتوں کا کسی کو بھی خیال نہیں ہوگا اور ہر ایک دوسرے پر ڈالے گا۔ لیکن جس کا ایک ہی مالک ہو، اسے پتہ ہے اس کی ساری ضروریات بھی میرے ساتھ وابستہ ہے، میں نے ہی اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنا ہے، تو وہ آدمی خوش و خرم رہے گا اور اطمینان والی زندگی گزارے گا۔ ایسے ہی جو مشرک ہے، کئی دروں پر اس کا یقین بیٹھا ہوا ہے۔ ایک در، اور عجیب معاملہ ہے، شیطان نے بھی بڑی عجیب پٹی پڑھائی۔ پنجاب کے رہنے والے، وہ ان کے معاملات پنجاب کے درباروں والے بزرگ حل نہیں کر پاتے، انہیں سندھ میں جانا پڑتا ہے، کبھی وہ خیبر پختونخوا کا سفر کرتے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کو دیکھ لیں تو وہ یہاں لاہور داتا دربار میں آتے ہیں، وہ پنجاب کا سفر کرتے ہیں۔ بس شیطان نے الٹی پٹی پڑھائی ہوئی ہے، اور اسی پٹی کے تحت لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ کو بھول کر، حالانکہ سارے معاملات حل کرنے والی ذات وہ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اولیاء کا مقام اپنی جگہ پر برحق ہے، اولیاء زندہ بھی اللہ کے ولی ہیں اور دنیا سے پردہ فرما جائیں تب بھی وہ ولی ہی ہیں۔ اولیاء کو ماننا اس کا مطلب یہ ہے ان سے محبت رکھنا، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ زبان سے نہ کہنا۔ اولیاء کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ اولیاء کو ماننے کا مطلب یہ ہے دل کے اندر ان کے ساتھ اعتقاد اور محبت رکھنا۔ اولیاء کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی قبر پہ جا کے سجدہ کرنے لگ جائیں، اللہ کو چھوڑ کر انہی سے مانگنے لگ جائیں۔ ہاں، کسی ولی کا وسیلہ دینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں کہ یا اللہ اپنے فلاں نیک بندے کے طفیل میرا یہ کام کر دے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مثال بیان فرمائی، بعد میں فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے مشرکوں پر حجت تام ہو گئی، مسئلہ واضح ہو گیا کہ مشرک اور موحد یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ موحد کے دن میں چین ہی چین اور سکون ہی سکون ہوتا ہے، جبکہ مشرک کا دل پریشان ہوتا ہے ہر وقت، اس کے دل میں اطمینان اور چین نہیں آتا۔ لیکن اس مثال اور حجت کے قائم ہو جانے کے بعد بھی بل اکثرہم لا یعلمون، ان میں سے اکثر پھر بھی اس بات کو نہیں سمجھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک میت وانہم میتون، اے پیغمبر بے شک آپ کو بھی موت آنے والی اور بے شک انہیں بھی موت آنے والی۔ یہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت کی طرف اپنے سارے بندوں کو متوجہ فرمایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کو موت نہیں آنی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں محبوب ہے، ان کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہے، وہ تو نبیوں کے امام ہیں، وہ نبیوں کے سردار ہیں، ہو سکتا ہے انہیں موت نہ آئے، موت سے مستثنا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میری بارگاہ میں موت سے کوئی مستثنا نہیں، آپ کو بھی دنیا سے منتقل ہونا ہے، انتقال آپ کا بھی ہوگا اور انتقال ان لوگوں کا بھی ہوگا۔ اور لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ جو آیا نا لفظ میت، یا کے شد کے ساتھ، تشدید کے ساتھ،
عربی کے اندر جب میت یا کی تشدید کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے مستقبل میں موت آنا، اور جب یہ یا کے سکون کے ساتھ ہو میت تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ ماضی میں گزشتہ دنوں کے اندر کسی کو موت، کسی کا مر جانا، فوت ہو جانا۔ تو یہاں میت ہے یعنی آنے والے وقت میں آپ کو بھی موت آنی ہے اور ان کو بھی موت آنی۔ اس آیت مبارکہ میں عموماً لوگ اس کو غلط محل میں پیش کرتے ہیں اور اس آیت کو اس سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی قبر میں مردہ ہیں۔ یاد رکھیں اس آیت کو برزخی زندگی یا موت کے بعد کی زندگی میں کوئی دخل نہیں، اس کا مطلب تو ہے آنے والے وقت میں آپ کو موت آنے والی، چونکہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، تو آپ کو جو میت کہا ہے وہ آنے والے وقت کے اعتبار سے فرمایا کہ آپ کو موت آنے والی ہے، لہذا وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کے بارے میں بھی آپ کا فرمان ہے الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے۔ جیسے شہید کے بارے میں قرآن کہتا ہے نا کہ شہید کو مردہ نہ کہو بلکہ مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہے۔ تو ایک شہید کو شہادت کا مرتبہ ملا ہے نبی پر ایمان لانے سے، تو جس نبی کی وجہ سے اسے شہادت کا مرتبہ ملا ہے، اگر شہید زندہ ہے تو وہ نبی تو دلالت النص کے طور پر بطریق اولا ان کے لیے زندگی۔ چنانچہ علامہ امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ تعالی عام میتوں کی اور شہیدوں کی اور انبیاء کی موت کے بعد زندگی کو بڑی آسان مثال سے بیان فرمایا بالوں کے اندر بھی زندگی ہے، اس لیے تو بڑھتے ہیں، لیکن بالوں کو کاٹ بھی دیں تو تکلیف نہیں ہوتی۔ ایسی ہی زندگی ہے عام فوت ہونے والوں کی کہ ان کی زندگی اس قدر روح کا تعلق ہوتا ہے کہ قبر میں پہنچنے والا عذاب اور نعمتوں کا ان کو احساس ہوتا ہے، تکلیف ہو رہی تو اس کا بھی احساس ہے جسم اور روح دونوں کو، اور نعمتیں مل رہی تو اس سے بھی دونوں جسم اور روح دونوں لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا گوشت دیکھ لیں، اس کے اندر بھی زندگی ہے، بالوں کو کاٹیں تو تکلیف کوئی نہیں، لیکن گوشت کو تھوڑی سی سوئی بھی چبھ جائے تو تکلیف ہوتی، تو معلوم ہوا گوشت کے اندر زندگی وہ بالوں سے زیادہ ہے۔ چنانچہ یہی زندگی ہے برزخ میں شہداء کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اتنی زندگی شہداء کی ہے تو ان کو مردہ کہنا بھی ناجائز ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی تو فوت ہونے کے بعد شہداء سے بھی اعلیٰ ہے۔ اس کی مثال آنکھ کی پتلی جیسی ہے۔ اب دیکھیں آنکھ کی پتلی میں تھوڑا سا آنکھ میں ذرہ بھی چلا جائے تو پریشانی ہوتی، اور گوشت کو ذرہ لگتا رہے کوئی پریشانی نہیں۔ تو آنکھ کی جو حیات ہے وہ گوشت سے زیادہ ہے، تو جیسے آنکھ کی حیات گوشت سے زیادہ ہے، اسی طرح انبیاء کو فوت ہونے کے بعد آگے جو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرماتے ہیں وہ شہداء سے بھی زیادہ ہے۔ چنانچہ اس آیت مبارکہ کو بہرکیف اس مسئلہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو خبر دی گئی ہے کہ آنے والے وقت میں جیسے آپ کو موت آنی ہے، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چلے جائیں گے تو ان کی دعوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا کیونکہ اولاد نورینہ تو ہے نہیں، تو آپ کو تسلی آپ کو اور ان کو بتلایا گیا کہ جیسے آپ کو دنیا سے پردہ فرمانا ہے ایسے ہی ان کے لیے کون سی سدا کی زندگی ہے، انہوں نے بھی پردہ کرنا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے دنیا سے۔ اب کیا ہوگا؟ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، اس تیسری آیت مبارکہ میں فرمایا جب سب کو موت آنی ہے تو قیامت والے دن تم سب کے سب اپنے رب کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جاؤ گے۔ مسلمان اور کافر کا مقدمہ بھی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اور مسلمانوں میں ظالم اور مظلوم کا مقدمہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کسی کا کوئی حق دینا ہے تو اس دن سے پہلے اس کو حق ادا کر دے یا معافی کروا لے جس دن کے اندر نہ درہم ہوگا نہ دینار ہوگا۔ اب جس کا حق دینا ہے وہ حق لینے والا بھی اللہ کی بارگاہ میں آئے گا،
اور جس نے دینا ہے اس سے مطالبہ کرے گا۔ اگر حق دینے والے کے نامہ اعمال میں حسنات اور نیکیاں ہوں گی تو ان نیکیوں کو دوسروں کو دیا جائے گا، حق والوں کو دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو جنہوں نے حق لینے ہیں ان کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں جمع کر کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت کہ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا صحابہ کرام سے، بتلاؤ مفلس کسے کہتے ہو؟ مفلس کون ہے؟ اصلی غریبی، حقیقی غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حقیقی مفلس اور غریب ہم تو اسے سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور سامان نقد موجود نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، حقیقی مفلس یہ نہیں ہے، حقیقی مفلس وہ ہے جو کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ بھی ہوگی، دیگر نیکیاں بھی ہوں گی، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پہ جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، کسی کو قتل کروایا ہوگا، الغرض اس نے کسی کو ظلمن مارا ہوگا۔ تو جتنوں کو اس نے تکلیف پہنچائی، جتنوں کو حق دبایا، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں اس آدمی سے اپنے ان حقوں کا مطالبہ کرنے کے لیے پیش ہوں گے۔ اب یہ جو ظالم ہے، دیکھا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں چونکہ نیکیوں کا تو ڈھیر ہے، تو درہم تو دینار تو ہوگا نہیں، اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گی۔ اب مظلوموں کو نیکیاں دی جا رہی، بالآخر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ابھی تک اس کے ستائے ہوئے مظلوم باقی ہوں گے۔ اب کہا جائے گا ان مظلوموں کے گناہوں کو لو اور اس ظالم کے نامہ اعمال میں جمع کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ فرمایا دیکھو کتنی نیکیاں لے کے گیا تھا لیکن بالکل کنگال ہو گیا، کیونکہ اصل دولت تو نیکیوں کی دولت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن ہر چیز کا مقدمہ پیش ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ سب سے پہلے میاں بیوی کا مقدمہ دائر ہوگا اللہ کی عدالت میں۔ اگر بیوی نے اپنے خامند پر عیب لگائے ہوں گے اسے ان کا حساب دینا پڑے گا، اور اگر خامند نے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اس کے حق نہ ادا کیے ہوں گے، اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے گا۔ پھر پڑوسیوں کا مقدمہ دائر ہوگا، پھر گلی محلے والوں کا مقدمہ دائر ہوگا، اسی طرح معاملہ چلتا انسان کو سب کے ساتھ ہی جو معاملہ اس نے کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں روح اور جسم کا جھگڑا بھی ہوگا کل قیامت والے دن۔ روح بدن سے کہے گی تو نے یہ گناہ کیے، مجھے بھی مروایا، بدن کہے گا حکم تو تو نے ہی دیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں روح اور جسم کی مثال کو اس انداز میں سمجھو جیسے ایک آدمی پاؤں سے لنگڑا ہے، لولا ہے، چل نہیں سکتا، اور دوسرا آدمی آنکھوں سے نابینا ہے۔ اب دونوں کا دل کر رہا ہے کہ باغ سے پھل کو چوری کریں، تو اس اندھے نے کہا مجھے تو نظر آتا نہیں، لنگڑے نے کہا میرا ہاتھ جاتا نہیں، اندھے نے کہا میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ۔ چنانچہ اس کے کندھوں پر یہ لنگڑا سوار ہوا جس کی ٹانگوں سے جو معذور تھا۔ اب وہ اندھے کو راستہ بتا رہا ہے، باغ میں پہنچا، اس اوپر جو پاؤں سے معذور تھا، ٹانگوں سے معذور تھا، اس نے پھل توڑے۔ اب مالک اگر پکڑے گا دونوں کو تو مجرم دونوں ہوں گے کہ ایک؟ ظاہری بات ہے دونوں مجرم ہوں گے اور سزا کے حقدار بھی دونوں ہوں گے۔ فرمایا اسی طرح بدن یہ روح کے لیے سواری ہے اور روح بدن کا سوار ہے، ان سے جو گناہ ہوں گے دونوں کو اس گناہ کی سزا ملے گی، اور جو نیکیاں کریں گے دونوں اس نیکیوں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ جانوروں کا مقدمہ بھی اللہ کی عدالت میں دائر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن آپ کے ساتھ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آپ نے دیکھا دو بکریاں آپس میں لڑ رہی، پوچھا اے ابو ذر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ بکریاں کس معاملے میں لڑ رہی؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانے۔
فرمایا یہ اس ذات کو پتہ ہے جس ذات نے کل قیامت والے دن ان کے درمیان فیصلہ فرمانا۔ چنانچہ جس سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، کل قیامت والے دن اس بے سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے، سینگ والی بکری کے سینگ اتار کے اسے بھی حکم دیا جائے گا کہ اب تم بھی اسے مارو۔ لیکن یہ معاملہ جب ختم ہوگا ان کو تو ختم کر دیا جائے گا، لیکن انسانوں کا معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ ظالم کی نیکیاں لے لے کے مظلوموں کو دی جائیں گی، بالآخر مظلوم جب ظالم کی نیکیاں ختم ہوں گی تو مظلوموں کے گناہوں کو لے کر ظالم کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظالم کا ایمان لے کر مظلوم کو نہیں دیا جائے گا، یعنی اس کا ایمان نہیں دیا جائے گا، باقی ساری نیکیاں دی جائیں گی۔ اس لیے تو نیکیاں ختم ہونے کے بعد فرمایا نا کہ مظلوم کے گناہوں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ ایمان انسان کی اتنی بڑی نیکی ہے، اس کی حد کوئی نہیں، اور اس کا بدلہ بھی اتنا بڑا ہے جو جنت کی صورت میں ہے، اس کی بھی حد کوئی نہیں۔ تو اب یہ ظالم اگرچہ دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آئیں گے، یہ جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا، پھر بالآخر اس کے لیے جنت ہے، اور جنت ایمان کا بدلہ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ لیکن اس میں یہ بھی تو غور کرنے کی بات ہے نا، بھلا جہنم میں تھوڑی دیر کے لیے جانا بھی تو کون سا آسان ہے، بڑا مشکل ہے، اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرمائے۔ اس کا تو دھواں وہی مان نہیں، جہنم میں جانا کون سی آسان بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم اور جہنم کے دھوئیں